اسلام تیری روم مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. نگران شورا کا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف شعبہ جات کا دورہ اور اس کے مناظر. رکن شورا کی فیضان مدینہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد تربیتی حلقوں میں شرکت. نگران حنبلی کابینہ کی میرپور کشمیر کے ایک اسلامی بھائی کی والدہ کے انتقال پر ان کے گھر جا کر لاواحقین سے تعزیت. ذمہ داران کی عالم دین سے ملاقات. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کے رکن قومی اسمبلی سے ملاقات. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری صلی اللہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف شعبہ جات کے مکاتب کا دورہ فرمایا. آئیے سب سے پہلے دارالمدینہ لیے چلتے ہیں، جس کا قیام حال ہی میں عمل میں لایا گیا، جہاں نگران شورا نے نہ صرف دارالمدینہ کے مدنی عملے سے ملاقات فرمائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے انہیں تحائف بھی عطا فرمائے. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے. تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. اس کے بعد نگران شورا نے اس شعبے کا دورہ فرمایا جس نے بہت ہی قلیل عرصے میں کثیر تعداد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ سمیت دیگر علماء اہل سنت کی کتب و رسائل کے تراجم و تخریج پر کام کیا، جس کے بارے میں امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کے علماء کرام پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. قبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار. اور پھر دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا، جہاں سے اب تک سینکڑوں علماء فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جن میں سے کوئی اب منصب تدریس پر ہے تو کئی المدینہ العلمیہ تو کئی مدنی چینل اور دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. الغرض جامعۃ المدینہ سے صنعت فراغت حاصل کرنے والے مدنی علماء کسی نہ کسی شعبے میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلام، اللہ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت
صدقہ تجھے اے رب نیز پھر فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم شفا خانے کا دورہ فرمایا اور مریضوں کی عیادت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعائیں صحت کی. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. آئیے مجلس آئی ٹی کے مکتب کی جانب چلتے ہیں. اس شعبے کے ذریعے دعوت اسلامی کا پیغام بذریعہ نیٹ 150 سے زائد ممالک تک پہنچ چکا ہے. آئیے اس کی بھی زیارت کرتے ہیں جس کا نگران شورا نے دورہ فرمایا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقینا مقدر کا وہ ہے جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. اور پھر نگران شورا نے اس مکتب کا دورہ فرمایا جس کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں. نیز ہاتھوں ہاتھ اور آن لائن استخارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. اس کے علاوہ نگران شورا نے مکتب مجلس مدرسۃ المدینہ کا بھی دورہ فرمایا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا صرف یہاں اختتام نہیں ہوتا بلکہ اور بھی کئی ایسے شعبہ جات ہیں جن میں دعوت اسلامی اپنی خدمات پیش کرنے میں اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے پر عمل پیرا ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے فیضان مدینہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد تربیتی حلقوں میں شرکت فرمائی. اس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا. نیز اچھی کارکردگی پر اسلامی بھائیوں میں تحائف بھی تقسیم فرمائے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران حنبلی کابینہ نے میرپور کشمیر میں محمد سرفراز احمد اتاری کے والدہ کے انتقال پر ان کے گھر جا کر لواحقین سے تعزیت فرمائی. اس دوران نگران کابینہ نے دعا فاتحہ خوانی فرماتے ہوئے مرحومہ کی اصلاح ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی. تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے
آئیو سگیتار کو دے موت خدا کوئے یار میں الحمدللہ عز و جل کشمیر کے مجلس رابطہ بین العلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا مفتی ناصر جاوید سیالوی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا: دعوت اسلامی بے شک پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں اپنے کام جہد مسلسل اور دیگر کئی حوالوں سے ناقابل مثال جماعت ہے. قولی تبلیغ کے اہتمام کے لیے ابتداً اگرچہ دعوت اسلامی کا وجود عمل میں آیا، لیکن مدارس کو انتہائی منظم انداز میں چلانا اور پھر تصنیف و تالیف، تخریج و تحقیق کے شعبے میں دعوت اسلامی کے کام یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ جو اہل سنت والجماعت میں جو ایک عرصے سے اس حوالے سے خلا محسوس کیا جا رہا تھا، اس کو کافی حد تک دعوت اسلامی کے اس شعبہ تحقیق کو تالیف و تصنیف نے پر کرنے کی کوشش کی ہے. اور یقیناً اگر یہ کام اسی اخلاص، جذبے، للہیت اور مسلسل کاوشوں کے ساتھ چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں بلکہ امت مسلمہ قیامت تک دعوت اسلامی کی ممنون احسان رہے گی اور دعوت اسلامی پہ فخر کرتی رہے گی. اور میں اس حوالے سے خصوصیت کے ساتھ سرمایہ اہل سنت، امیر اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی مختصر وقت میں اپنی شبانہ روز کاوشوں سے دعوت اسلامی کو جس عظیم مقام تک اور جن وسعتوں سے ہمکنار کیا ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی. یقیناً کسی بھی جماعت کی کامیابی اور اس کی عروج، اس کی بلندی کا انحصار تین چیزوں پہ ہوتا ہے: اس کی محنت، اخلاص اور اس میں تسلسل. بحمداللہ یہ تینوں چیزیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود ہیں. اخلاص، عجز و انکسار، محنت اور پھر محنت میں تسلسل نے ان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کیا اور ساری امت مسلمہ اس عظیم کام کے حوالے سے ان کی شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اس حوالے سے وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جو مدنی چینل کا اہتمام کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اس وقت ضرورت تھی کہ میڈیا جس طرح غلط اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے میں، مغربی تہذیب و کلچر کو فروغ دینے میں، ایسے چینلز ہوں، میڈیا کے اندر ایسی قوت موجود ہو جو اسلامی اقدار و روایات کو صحیح طریقے سے پیش کر کے امت مسلمہ کے عوام جو ناواقف ہیں ان کو صحیح عقیدے سے روشناس کرائے اور ان کے عمل کی بھی اصلاح کی کوشش کرتی رہے. اس حوالے سے بھی بحمداللہ دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل کا اہتمام کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اور اس کے اثرات معاشرے کے اندر بہت عمدہ انداز میں مرتب ہو رہے ہیں. میں تمام مسلمانان عالم سے یہ درخواست کروں گا، علماء سے، جدید جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس سے، طلباء سے، عوام سے، کہ اس حوالے سے مدنی چینل کو خود بھی دیکھیں، اس کے ساتھ محبت کریں اور اپنے افراد کو، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی بھرپور ترغیب دیتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ دعوت اسلامی کو عزتیں عطا فرمائے. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک رکن قومی اسمبلی سے ملاقات کی. رکن قومی اسمبلی نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی طفیل دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا:
مدنی چینل جس طرح ماشاءاللہ امت مسلمہ میں اتحاد کو، محبت کو اجاگر کر رہا ہے، یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام جو ہے وہ مکمل طور پہ محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور اس وقت جو مدنی چینل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو بہت مؤثر طریقے سے بین الاقوامی انشاءاللہ عز و جل 31 مئی بروز منگل سے ہند کے شہر اندور میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس شروع ہوگا، جس میں ہند بھر سے اسلامی بھائی شرکت کر سکتے ہیں۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی کبوتر خانہ کی مسجد، سبزی منڈی چوراہا، انڈور، مدھیہ پردیش اور فیضان مدینہ مرزا پور، مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف، گجرات، ہند میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل 1 جون سے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرائض علوم کورس شروع ہو رہا ہے، جس میں داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی 31 مئی سے پہلے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے داخلہ فارم حاصل کر کے اس کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نور میں بسی ہو